یہ وقت ہمارے ملک میں شدید ترین مشکلات کا وقت ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح کیسے؟ کہ آپ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث کبھی نہ ہو کہ جو انتشار کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انتشار کی طرف جانے والی ہر سرگرمی سے بچیں۔ بالآخر یہ ملک ہمارا ہے، یہاں پر ہے نا، ہم نے وہ جو سانحہ ہوا جڑاں والا کا، علماء اسپیکر پکڑ کے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، یہ ہمارے ملک کے رہنے والے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچانا، ان کو مارنا نہ، قتل و غارت نہ کرنا، فتنہ فساد نہ کرنا۔ یہ علماء وہاں پر اعلان کر رہے تھے۔ اور آپ کا یہ سارا جو چینل ہے، ٹی وی چینل، میں 4 سال پہلے جب آپ کو یہ باتیں کہتا ہوتا تھا تو آپ کو میری باتیں نہیں سمجھ آتی تھیں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوتا تھا کہ یہ سارے یہودیوں کے بکاؤ لوگ ہیں۔ مزید باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کچھ سالوں بعد۔ تو احباب ذی الاحترام، یہ سارے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہتھ گنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہوگا ابھی آگے، اور بھی بڑا کچھ ہونا ہے۔ میں آپ کو ایویں نہیں یہ سبق پڑھاتا رہا کتنے سالوں سے کہ اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا کریں، اپنے بچوں کی درستگی کی دعا کریں۔ یہ لوگ ہمیں لے دے جائیں گے، یہ ہمیں سب اڑا کے رکھ دیں گے۔ ان سے خیر کی امید نہیں۔ ان کو جو پیسے دیں گے ان سے وہ بلوا لیں، ان کو پیسے دے کے اللہ رسول کے خلاف بلوا لیں، یہ بولیں گے۔ ان کی گردن پر تلوار رکھ کے رسول اللہ کی ختم نبوت پر بلوا لیں، یہ بولیں گے۔ پھر بعد میں سب آ کر بولیں گے ہم بڑے عاشق رسول ہیں۔ تو احباب ذی الاحترام، اگر آپ یہ عقیدہ نہ رکھیں تو آپ مسلمان نہیں رہتے۔ تو یہ کہنا کہ یہ قرآن اور تورات اور بائبل یہ برابر ہے، جتنا تقدس ان کا ہے اتنا ان کا ہے، اور اس کی آڑ میں آپ یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ جڑاں والا کا، اس کے آڑ میں آپ مسلمانوں کو تون کے رکھ دو، یہ ناانصافی ہے۔ سب سے پہلا قصوروار وہ بندہ ہے جس نے قرآن جلایا ہے۔ پھر دوسرا قصوروار وہ ایسی ہے اسسٹنٹ کمشنر SI جس نے اس کا محاسبہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے قادیانیوں کو شامل کرنے کے بعد وہ چرچوں کو آگ لگا کر، تو صلیبوں کو آگ لگا کر، تو وہ صلیبیں تڑوا کر، تو وہ ناموس رسالت والے قانون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اصل وہ کہتے ہیں نا درداں عورتیں پھکیاں، اور یہ معاملات اور ہیں۔ تو بہرحال احباب ذی الاحترام، یہ بات یاد رکھیں۔ اب توجہ ہے نا جی، آپ لوگوں کی توجہ ہے نا جی؟ مسئلہ یاد رکھیں، ایک تورات بھی اللہ نے نازل کی ہے، انجیل بھی اللہ نے نازل کی ہے، زبور بھی اللہ نے نازل کی ہے، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان ساری کتابوں کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھیں، ایک ایک لفظ پر ایمان رکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، محبوب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو غلط نہ کہو، تم ان کے جھوٹے خداؤں کو غلط مبادا کہ یہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہنا شروع کر دیں۔ اگر کسی شیطان صفت آدمی نے قرآن مجید کو جلایا ہے تو یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ تورات، انجیل یا زبور کو جلائیں۔ یہ مسلمانوں کو زیبا وہ کیوں؟ ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور ان میں تحریف کی گئی ہے، ان میں رد و بدل کیا گیا ہے، ان میں خرابیاں پیدا کی گئی ہیں، لیکن یہ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ ہاں ان میں تبدیلی ہے، ان میں تغیر و تبدل ہے۔ وہ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی، کس نے کی، یہ ہم سب کو۔ ہم عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے انبیاء پر نازل کی، وہ تورات میں ہوں، وہ انجیل میں ہوں، وہ زبور میں ہوں، ہم اہل اسلام سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کن پر؟ بولی کن پر؟ میں سمجھا نہیں، کیا کس پر؟ سب کن پر؟ وہ جو اللہ نے نازل کی ہیں، وہ نہیں کہ جو تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کی تھی، اب اللہ کو پتہ ہے کہ کیا نازل کیا تھا، یا اس رسول کو پتہ ہے جس پر وہ اتری تھی۔ لیکن یہ جو کتابیں ہمارے ہاں اب ملتی ہیں، تورات، انجیل، زبور،
ہم ان میں سے بھی کسی کو نہ پھاڑنے کی اجازت دیتے ہیں نہ کسی کو جلانے کی اجازت دیتے. یہ ہمارا دین نہیں. یہاں پر ایک اور بات بھی، اگر وہ آپ کی مسجد کو جلاتے ہیں، آپ کی مسجد کو نقصان پہنچاتے ہیں، کیا بدلے میں آپ جا کر ان کی صلیب کو توڑ دیں گے؟ کیا جا کر آپ ان کی مقدس عبادت گاہوں کو گرائیں گے؟ احباب ایسے نہیں. وہ اہل کتاب ہیں، وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے حقوق ان کو سارے میسر ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہے. اب سارے مانیں گے. جب آسیہ ملونہ کو اڑایا تھا نا جی، تب سے لے کر اب تک ساری باتیں اب سب مانیں گے وقت کے ساتھ، اور واضح ہوگا. یہ شیطان کا چربہ ہے یہ نظام، جو عدالتی نظام، یہ اللہ رسول کے احکامات کے شدید ترین خلاف ہے یہ نظام. اگر آپ کو یہ یقین ہے اور یہ پکی بات ہے، یہاں اس ملک میں، اس پاکستان میں کوئی قانون نظام نہیں، اس ملک میں کوئی نظام نہیں، اور اگلے کو 50 سال ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ آئے، یا حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام آئیں، یا حضرت جناب امام مہدی آئیں اور تلواریں پکڑی ہوں، کو 50 کو 60 ہزار بندے کی گردن کاٹی جائے، تو پھر شاید کچھ جلدی جلدی نظام آ جائے، وگرنہ اس ملک میں نظام عدل کے درستگی کا کوئی چانس نہیں. تو احباب ذی الاحترام، اللہ کریم ہم سب کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہمارے ملک میں آج کل یہ سیاسی انتشارات، یہ مذہبی انتشارات، یہ مسلمانوں عیسائیوں کے انتشارات، شیعہ سنی فسادات، اس طرح کے سب جتنے بھی آج کل پروگرام لانچ ہونے والے ہیں، اللہ کریم ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو سب سے محفوظ رکھے.